اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم جو آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل لے کر حاضر ہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے، اور یہ ایسا بابرکت عظیم الشان دن کہ شاید ہمیں اسلامی سال کے پہلے مہینے کا یہ لاسٹ جمعہ پھر زندگی میں پڑھنے کی، دیکھنے کی شاید توفیق ملے یا نہ ملے، اور یہ موقع زندگی میں شاید ہمیں نامیسر آئے، تو بہت ہی غضب کا، بہت ہی مجرب اور جید وظیفہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ کی ہر نیک جو مراد ہے وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو مالا مال فرمائیں گے۔ اور اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جمعہ کے دن جب تمہیں اذان ندا دی جائے، نماز کے لیے اللہ کے گھر کی طرف بلایا جائے، تو پھر دیر نہ کیا کرو، پھر جلدی جلدی دوڑ کر اس کے ذکر کی طرف آیا کرو۔ تو جمعہ کا دن بہت ہی خاص دن ہوتا ہے، بہت ہی عظمتوں والا، مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اور آج انشاءاللہ جو عمل دیا جائے گا، یہ ایک بہت ہی مجرب، محبوب ترین، مقبول ترین اور خاص حصول حاجات کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے جس پڑھنے پر ہر انسان کو ایک سکون کی دولت میسر ہوتی ہے، اور اگر یہ پڑھ لی جائے تو قادر مطلق پہ یقین رکھتے ہوئے تو اس عمل کو رب کریم کی بارگاہ میں اگر استغاثہ کی شکل میں پیش کریں تو کیسی مصیبت، کیسی ہی الجھن، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، انشاءاللہ غیب سے آسانی کے اسباب اللہ کریم پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو مجھ سمیت ہر بندہ جو ہے اگر خالص ہو جائے اللہ کے ساتھ اور اللہ کریم کے حضور پرخلوص ہو کر جھکے، تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک اس انسان کے اوپر بہت زیادہ مہربانی، کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم کرتے سب کچھ ہیں، لیکن ہمارا دھیان، ہمارا خیال اور طرف چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت ہی جو ہے بدقسمت ہوتے ہیں کہ پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمارے اندر وہ توجہ، وہ دل لگی جو ہے اس کام کی نہیں ہوتی۔ یہ جو عمل آپ کو میں دینے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک مسلمان ہماری بہن ہے، انہوں نے اس عمل کو جب کیا، اس عمل کا، سورۃ فاتحہ کا سہارا لیا نا، سورۃ فاتحہ کا سہارا لیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، سورۃ فاتحہ کا سہارا لیا، اور یہ سورۃ فاتحہ کیا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، گویا اس نے اللہ کے کلام کا سہارا لیا تو ان کی مشکل دور ہو گئی۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو جس کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ کا یہ عمل پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کی قسم کہ سورۃ فاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ سے کے متعلق صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے، جس کے اندر جو ہے میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، تو ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، تو پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کہ مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی، تو اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر آ گئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟
انہوں نے کہا نا منتر نہیں، میں تو اللہ کا کلام کا سہارا لے کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا تھا۔ تو ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول اللہ کے متعلق ان سے نہ پوچھ لیں اس متعلق، ان بکریوں کے بارے میں، تو ہم کچھ فیصلہ نہیں کرتے۔ مطلب مدینہ میں پہنچ کر حضور علیہ السلام سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے، جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات فرض ہے، اور یہ اس کا ایک ضروری رکن ہے، جس سے ترک سے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اس سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا، اور باقی قرات کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع، اور سارے قرآن کا خلاصہ، اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، اس کو الشفاء والرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں جن کے اگر کرنے پہ آ جائیں تو یہ ختم نہ ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا تو اللہ کریم کے کرم سے اسے شفا ہو گئی۔ تو آج کل کچھ لوگ دم کے منکر بھی ہوتے ہیں، جی نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے۔ معاذ اللہ، شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے قرآن پڑھ کر، اس رب کا کلام پڑھ کر اس نیت کے ساتھ کہ میں اگلے مریض پہ دم کروں گا تو اللہ اسے اپنے کلام کے صدقے شفا دے دے گا۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو کرنے کا یہاں موقع تو نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے محرم الحرام کے اس آخری جمعے پر باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھتے ہوئے درمیان کے اندر سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ باوضو حالت میں اول آخر سورۃ فاتحہ درود شریف، اور درمیان میں سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے رب سے اپنے نیک اور جائز مقاصد کے حصول کے لیے جو بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جل شانہ، اللہ جل مجدہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور ہمیں غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال نصیب فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔